السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سردار کوجا کے قافلے کے لوگ جنگل سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ گلاڈیوس ہیریسٹو اور سپائیوں کے ساتھ ایک جانب کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہیریسٹو کہتا ہے یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ سردار حسن اور کوجا کے لوگ ہیں، انہیں عثمان نے آباد ہونے کے لیے زمین دی ہے۔ تو گلاڈیوس کہتا ہے عثمان کے جسم و جان کی شکل اختیار کرنے سے پہلے میں ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ گلاڈیوس کے اشارہ کرتے ساتھ سپاہی قافلے پر تیر برسا دیتے ہیں اور اگلے لمحے تلواروں سے ان پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ ہیریسٹو گلاڈیوس سے کہتا ہے حملے کی خبر عثمان کو پاگل کر دے گی۔ گلاڈیوس کہتا ہے میں اسے اس کے غصے سے اپنا غلام بنا لوں گا ہیریسٹو، اب ان سب کو مار ڈالو۔ اس کے سپاہی مسلسل عام لوگوں کا قتل عام کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب آگے آگے جبکہ بالا خاتون ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں اور مسلسل عثمان 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 پکارتی ہیں۔ بلاخر ایک کھلے میدان میں عثمان صاحب جا رکتے ہیں اور غصے میں آگے بڑھتے ہیں۔ بالا خاتون ان کے پاس پہنچتی ہیں اور پوچھتی ہیں آپ علاؤالدین کو کیسے جانے دے سکتے ہیں؟ آپ اس بات پہ کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں میں کسی بات پہ راضی نہیں ہوا، علاؤالدین نے کہا وہ چلا جائے گا اور میں نے اسے جانے دیا۔ علاؤالدین نے کمزوری ظاہر کی۔ بالا خاتون کہتی ہیں عثمان وہ اقتدار کی جنگ سے ڈر رہا ہے۔ تو عثمان صاحب پوچھتے ہیں اقتدار کی جنگ کون کرے گا؟ بالا خاتون کہتی ہیں وہ نوجوان ہیں، انہوں نے غلطی کی ہے لیکن یہ سزا نہیں ہو سکتی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میں انہیں ایک عظیم ریاست کا خواب پیش کر رہا ہوں، یہ ایک ایسا خواب ہے جس میں غلطیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ راستہ کمزور دل لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ بالا خاتون کہتی ہیں وہ کمزور دل نہیں ہے، خاموشی سے چلے جانا اس کے دل کے زخم کو ظاہر کرتا ہے۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں میں صرف ایک باپ نہیں ہوں، میں ریاست کا سربراہ بھی ہوں، مجھے فقط اولاد کا غم نہیں ہے بلکہ مجھ پر ریاست کا بوجھ بھی ہے۔ بالا خاتون ان سے پوچھتی ہیں کیا ریاست کا بوجھ آپ کے لیے اولاد کے بوجھ سے زیادہ ہے؟ آپ نے اس کی خاموشی نہیں سنی کیونکہ آپ کا دل بھی ٹوٹ گیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو مایوس کیا ہے، لیکن آپ کی خاموشی نے ہم سے ہمارا بیٹا چھین لیا۔ میرے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں بچا۔ وہ جانے کے لیے مڑتے ہی ہیں کہ عثمان صاحب کہتے ہیں لیکن میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، اگرچہ وہ ہمارا بیٹا ہے لیکن قبیلہ، قوم اور ریاست کمزوری کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ بالا خاتون پھر سے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں تو ٹھیک ہے، علاؤالدین نے کہا وہ جائے گا اور آپ نے اسے جانے دیا، حلیمہ کا کیا؟ ہماری بیٹی کا آپ اسے کیوں قربان کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیٹی سے بھی منہ موڑ لیں گے؟ آپ ہماری بیٹی کو کیسے تنہا چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر ہم زمین حاصل کر لیں، اپنی شہداء کو واپس لے آئیں لیکن اپنی بیٹی کو کھو دیں تو کیا فائدہ؟ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا تم سمجھتی ہو کہ یہ فیصلہ کرنا آسان تھا؟ میں ہر رات سونے سے پہلے دعا کرتا تھا، مجھے اپنی بیٹی یاد آتی تھی، لیکن جب میں بیدار ہوتا تھا تو اپنی قوم کا بوجھ اٹھانے کے لیے بیدار ہوتا تھا۔ بالا خاتون کہتی ہیں میں صرف ریاستی نہیں بلکہ اپنے بچوں کی بھی ماں ہوں عثمان، تم نے آج صرف علاؤالدین اور حلیمہ کو نہیں بلکہ مجھے بھی قربان کر دیا۔ میں نے آپ کے ساتھ چلنا قبول کیا لیکن آپ نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا، ریاست کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے آپ نے اپنے بچوں کو نظر انداز کر دیا۔ آج کا دن میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر گیا ہے عثمان۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون چل پڑتی ہیں تو عثمان صاحب کہتے ہیں یہ ریاست کا معاملہ ہے، کبھی کبھی تمہارے دل کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا بھی ضروری ہے۔ عثمان صاحب کے الفاظ بالا خاتون کو مزید تکلیف پہنچاتے ہیں اور وہ روتے ہوئے چلی جاتی ہیں۔ ادھر ایک زخمی سپاہی گھوڑا دوڑاتا ہوا سردار حسن اور کوجا صاحب کے پاس پہنچتا ہے، وہ اسے گھوڑے سے اتارتے ہیں اور سردار کوجا پوچھتے ہیں تمہیں کیا ہوا؟ جواب میں سپاہی کہتا ہے ہم پہ حملہ ہوا ہے، انہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ سردار حسن پوچھتا ہے یہ گناؤنا منصوبہ کس کا ہے؟ تو سپاہی کہتا ہے بازنطینی کافروں کا۔ یہ کہتے ساتھ وہ گرتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے۔ سردار کوجا غصے سے کہتے ہیں اگر میں اس کا انتقام نہ لوں تو میں بھی کوجا سردار نہیں۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ وہ سب گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں۔ اگلے منظر میں وہ اس مقام پہ جا پہنچتے ہیں جہاں پہ ان کے شہداء ہوتے ہیں، بچے کچے ہوئے اپنے چاہنے والوں کے پاس بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ساتھ ہی سردار کوجا ہل کے رہ جاتے ہیں، وہ بوجھل قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ننھی بچی کو روتا ہوا دیکھ کر سردار کوجا اس کے پاس آتے ہیں تو وہ بچی کہتی ہے انہوں نے سب کو شہید کر دیا کوجا سردار، انہوں نے میری ماں کو بھی شہید کر دیا، ہمارا قصور کیا تھا؟ سردار کوجا کہتے ہیں ہم یقیناً ان لوگوں سے انتقام لیں گے جنہوں نے یہ کیا ہے۔ پھر سپاہی سردار کوجا سے کہتا ہے حضور باقی لوگ پیچھے آ رہے ہیں، ہم سب سے پہلے آپ تک پہنچنے کے لیے آگے آئے لیکن ہم پہ حملہ ہو گیا۔ سردار کوجا پوچھتے ہیں نام بتاؤ جس نے حملہ کیا؟ تو سپاہیوں کے ساتھ سامنے آنے والا گلاڈیوس کہتا ہے میں نے حملہ کیا۔ گلاڈیوس کو دیکھ کر سردار کوجا کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ڈالوں پر سے آگے آتے ہوئے کہتے ہیں تو تم وہ شیطان ہو جس نے میرے معصوم لوگوں کو شہید کیا۔ گلاڈیوس کہتا ہے اگر میں جنگ میں ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے سامنے عورتیں ہوں، بچے ہوں یا کوئی بھی ہو، جو میرا راستہ پار کرتا ہے میں اسے مار ڈالتا ہوں۔ تو سردار کوجا کہتے ہیں اگر ہمت ہے تو یہاں آؤ، اپنے سپاہیوں کے پیچھے مت چھپو۔ یہ سن کر گلاڈیوس کچھ دیر اپنی تلوار پکڑتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا، یہ نکل کیوں نہیں رہی؟ او اچھا، یہ کہتی ہے کہ بوڑھوں سے نمٹنا اس کے شان شان نہیں ہے اور یہ صحیح بھی ہے، مزید یہ کہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، پتا ہے کیوں؟ کیونکہ تم عثمان سردار کو میرا سلام پہنچاؤ گی۔ سردار حسن کہتے
کہتے ہیں او کافر کھیل کھیلنا بند کرو۔ گلاڈیوس کہتا ہے جا کے عثمان کو بتاؤ کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ گلاڈیوس چوکی پہ اس کا انتظار کر رہا ہے، اگر وہ بھی مرنا چاہے تو آ جائے، میں تم سب کا انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی گلاڈیوس پلٹ جاتا ہے۔ جاتے جاتے اس کے سپاہی کوجا سردار اور سپاہیوں پر تیر برساتے ہیں، مگر ڈالوں کے ذریعے انہیں روک دیا جاتا ہے۔ سپاہی کوجا سردار سے کہتا ہے چلیں ان کے پیچھے چلتے ہیں، مگر کوجا سردار کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے، چونکہ انہوں نے یہاں آنے اور ہمارا سامنا کرنے کی ہمت کی تو وہ اپنے پیچھے گھات لگائے بغیر نہیں ہٹیں گے۔ سردار حسن کہتا ہے چلیں جا کر عثمان صاحب سے مشورہ کرتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے میں اورحان آگے بڑھتے ہوئے علاؤالدین کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے تمہارے خیال میں تم کیا کر رہے ہو علاؤالدین، تم قبیلہ کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تو علاؤالدین اسے کہتا ہے مجھے تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانے لگتا ہے کہ اورحان اس کی بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تم نے اس چوکی پہ غلطی کی ہے اور تم دوبارہ غلط راستے پہ ہو، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، یہ راستہ چھوڑ دو۔ جواب میں علاؤالدین کہتا ہے اب کچھ صحیح یا کچھ غلط نہیں ہے، جو باتیں تم نے کی ہیں وہ گونسا جو تم نے مجھے مارا تھا میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا جس کا میں مزید مستحق نہیں ہوں۔ قبیلے میں امن کے لیے ہم میں سے ایک کو نکلنا پڑے گا، اور جب کہ متکبر بننا تمہاری خواہش ہے تو قبیلے کو چھوڑ کر میں جا رہا ہوں۔ اورحان اس سے کہتا ہے علاؤالدین ہم ان قریب جنگ میں اتریں گے، ہمیں جب ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے تو جو تم کر رہے ہو وہ ہمیں بیچ راستے میں چھوڑ کے جانے کے برابر ہے، یہ کافروں کو فتح دلانے میں مدد کرنا ہے۔ علاؤالدین مسکراتے ہوئے کہتا ہے اورحان بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جب تک تم سپاہیوں کے سردار ہو فتح یقیناً کائی کی ہوگی، یہاں میری ضرورت کیوں پڑے گی؟ علاؤالدین آگے بڑھتا ہی ہے کہ اورحان اسے پکڑ لیتا ہے تو علاؤالدین غصے سے کہتا ہے مجھے ہاتھ مت لگانا، تم نے تمام حدیں پار کر دی ہیں، یہ قبیلہ اپنے پاس رکھو اور جنگ بھی اپنے پاس رکھو۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤالدین آگے بڑھ جاتا ہے میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ مزید شہیدوں کا خون نہ بہایا جائے، میں اپنے محاذ پہ جنگ جاری رکھوں گا۔ تو اورحان کہتا ہے کل اس جنگ میں تم اپنے دشمنوں کے ہاتھوں خون کے بہائے گئے ہر قطرے کا دکھ برداشت کرو گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان آگے بڑھ جاتا ہے، ادھر عثمان صاحب ارطغرل غازی کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں اور قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیڑیے کے بچے ایک دوسرے پر اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، میں اور میرے بھائی بھی بہت جھگڑتے تھے، میں نے اپنے چچا سے بھی لڑائی کی، مجھے بتائیں بابا کیا ہم نے بھی آپ کا اتنا ہی دل دکھایا تھا؟ نہیں، ہماری یقیناً لڑائی ہوتی تھی، ہم بالکل جھگڑتے تھے، چاہے ہم لڑے اور جھگڑے، لیکن کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، ہم نے آپ کے حضور کبھی بے حرمتی نہیں کی، ہم نے پیٹ نہیں موڑی اور راستے الگ نہیں کیے۔ اب میرے دونوں بیٹے دشمن ہو گئے ہیں، جہاں تک میری دوسری بیٹی کا تعلق ہے وہ میرے دشمن کے ہاتھوں میں غائب ہو گئی ہے۔ اوہ میری حلیمہ، گلاب کی خوشبو والی میری بیٹی جو میری ماں کا نام رکھتی ہے، بتائیں بابا کیا بچوں کی تکلیف زیادہ مشکل ہے یا ریاست کا امتحان؟ ہم نے اپنے بچوں کو تو چھوڑ دیا لیکن ہم ریاست سے کبھی دستبردار نہیں ہوئے، ہم اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ قبیلے میں برہان تلوار تیز کر رہا ہوتا ہے کہ جیر کتائی اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہاری خواہش پوری ہو گئی ہے بھائی، اب کیا تمہارے اندر کا غصہ کم ہو گیا ہے؟ برہان غصے سے کہتا ہے بہت ہو گیا جیر کتائی، ہر شے واضح ہے، کیا نظر نہیں آ رہی اور تم میرے پیچھے کھڑے ہو؟ تو جیر کتائی اس سے کہتا ہے پیچھے؟ شرم کرو اور غرور چھوڑ دو بھائی، لیکن شاباش تم نے قبیلے کا اتحاد تباہ کر دیا، جنگ تمہاری ہے۔ جیر کتائی یہ کہتے ساتھ ہی جانے لگتا ہے تو برہان اسے آواز دے کے روکتا ہے اور اس کے پاس آ کر کہتا ہے ریاست کی خاطر عثمان صاحب نے اپنی آنکھ کا تارا اپنی بیٹی تک کو قربان کر دیا، اور علاؤالدین صاحب کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی اور اپنے تکبر کو ترک نہیں کیا، وہ اپنے غرور کے ہاتھوں شکست کھا کر بہت دور نکل گئے ہیں۔ انہیں بحث کرتا ہوا دیکھ کر تمام سپاہی جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیر کتائی اس سے کہتا ہے تم لوگوں نے کوئی چارہ نہیں چھوڑا ہے، تم لوگوں نے تمام جنگجوؤں کے سامنے ان کا وقار تباہ کر دیا۔ برہان کہتا ہے کیا وہ مستحق نہیں تھے؟ ارد گرد دیکھو، یہ لوگ اپنے شہداء کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیر کتائی وہ کہاں ہیں؟ کفار کی حدود میں، کس کی وجہ سے؟ جیر کتائی کہتا ہے ہم انہیں لے آئیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی جیر کتائی جانے لگتا ہے تو برہان اسے روک لیتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔